اس 8ویں دور میں جس کی نظامت مولانا ابو افتخار زیدی صاحب اور اس سے پہلے مرحوم عالی جناب قاسم رضوی صاحب کرتے تھے. ایک سورہ فاتحہ بھی ان کے لیے آپ پڑھیے گا. اور کنوینر اس پروگرام کے ہمیشہ کی طرح ہم لوگوں کی سرپرستی کرنے والے ایک بہترین مداح اہل بیت اور یوں کہا جائے کہ ہندوستان کی جانی مانی شخصیت، شاعری کی دنیا میں آل محمد کے ذکر کو دور دور تک پہنچانے والے اعجاز زیدی صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیشہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور انہی کی وجہ سے بڑی آسانی سے ہم لوگ پروگرام کر لیتے ہیں. اس پروگرام کے اس بار تھوڑا چینج آیا ہے کہ وہ جوائنٹ سیکریٹری عباس رضا اور اس پروگرام کا جو آگے کا سلسلہ ہے اس کے لیے قمر رضا اور میری تھوڑی مصروفیت بھی رہی تو کافی لوگوں کو دعوت نامہ بھی میری مصروفیت کے بنا پر نہیں پہنچ پایا. میسج کی ضرورت تھی اور بہرحال یہ وہ ذکر ہے جو تعداد کا قائل نہیں ہے، استعداد کا قائل ہے. تو اس میں تعداد کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، مگر جو بھی پروگرام ہو وہ اس محبت سے، اس عقیدے سے اور اس نواسے کے لیے ہو جس کی محبت میں رسول اگر سجدے میں سر رکھ دیں تو جب تک حسین نہیں اترے تب تک، اور یہاں تک کہ اللہ کو بھیجنا پڑا کہ جبریل جاؤ، ورنہ رسول سجدہ ہی کرتے رہتے اور دنیا حسین کے علاوہ، اور آج بھی حسین ہی کو دنیا دیکھ رہی ہے اور حسین سے ہی آگے بڑھ رہی ہے. کل بھی پیچھے کی جماعت نے حسین کو دیکھا تھا، آج بھی حسین کو دیکھ کے چلے گی تو بہت آگے جائے گی. رسول یہی چاہتے تھے، ورنہ ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ نواسے کا پیر الجھے اور رسول جا کے اٹھائیں اور بتائیں کہ دیکھو یہ میرا نواسا ہے، اسے حسین کہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہو گے تو ہر جگہ کامیابی ملے گی اور اسلام سربلند ہوتا رہے گا. اگر اس کو چھوڑ دیا اور اس سے پھر گئے تو بڑا مشکل ہو جائے گا مرحلہ. تو آج دنیا میں ہر طرف جو شور اور ہنگامہ ہے اس میں اس انسانیت کے سبق کو لینے کے لیے میں یہ مانتا ہوں اور دنیا مانتی ہے کہ ایک محبت کی ضرورت ہے، اور محبت ہمیشہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. آپ کا رہن سہن، آپ کا لوگوں سے ملنا، آپ کا مذہب کیسے لوگوں کے بیچ پہنچانا ہے، اس کی محبت آپ کو دکھانا ہوگی اور تبھی لوگ آپ کی طرف آئیں گے. اور یہی 72 لوگوں نے، ایک شوکت صفی پوری ہیں کیونکہ میرے وطن کے ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ کربلا میں دیکھ کے سبط پیمبر کا مزاج، کربلا میں دیکھ کے سبط پیمبر کا مزاج، ایک مرکز پر سمٹ آیا 72 کا مزاج. تو یہ معجزہ نواسہ رسول کا ہے اور انہوں نے یہ دکھایا، اور ہمارے ائمہ اور باقی معصومین نے، کہ حسین کی شہادت کے بعد دلوں میں وہ حرارت پیدا ہوگی جو تا قیامت ٹھنڈی نہ ہوگی. تو یقینی اگر کوئی ایک حسینی سے پوچھے کہ اگر تم عزاداری یہ ماتم مجلس کس لیے کرتے ہو، تو کوئی ہم
کسی جنت کی لالچ میں نہیں کرتے ہیں. ہم عزاداری یا مظلوم کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ واقعی میں مظلوم تھے اور وہ حق ہے ان کا, اور پروردگار ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں کرے جو غم امام مظلوم میں شریک رہیں. ہمیں انہی کے ساتھ, ہمیں امام حسین کے پیغام کے ساتھ جانا ہے. ہمیں اس رسول کے نواسے جس کو رسول نے بتا دیا کہ دیکھو یہ حسین ہیں, اور تمام موقع سے آئے جہاں پہ حسنین ساتھ میں ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ کیا بہتر, ماموں بیٹھے ہوئے ان کے سامنے جسارت کرنے کی وہ ہے کہ, اور مولانا بھی بیٹھے ہوئے, کیا بہترین جو سواری ہے, کہا یہ کیوں نہیں کہتے ہو کیا بہترین سوار ہیں. تو یہ منزل کیا ہے. اور ہمارا رسول جو ہے وہ خود کچھ نہیں بولتا ہے. جب وحی آتی ہے, جب پیغام آتا ہے اور پیغام اللہ کا آتا ہے تب رسول بولتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ رسول بول رہا ہے, یہ سوچو خدا بول رہا ہے. خدا کیا کروانا چاہتا ہے. تو امت کو اگر نجات چاہیے, امت کو اگر کامیابی چاہیے, سربلندی چاہیے, تو اس دور میں بھی حسین تھے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا حسین کو یاد کر رہی ہے اور تا قیامت حسین کو یاد کرتی رہے گی. اور یہ میسج مانوتا کا, انسانیت کا میسج ہے کہ اپنی قربانی دے کے, یوں تو لوگ بہت ساری چیزیں جیت لیتے ہیں, مگر آپ قربان ہو جائے اور وہ چیز جیت لی جائے, اور وہ چیز جیتنے کے بعد دنیا یہ کہے کہ جو لوگ ڈھول بجا رہے تھے وہ ہار گئے اور جنہوں نے شہادت دے دی وہ جیت گئے. تو یہ جو جیت ہے یہ اللہ اور آل محمد اور نواسہ رسول جو چاہتے تھے وہ کربلا تک لے گئے اس کو, اور انہوں نے یہ بتایا دنیا کو کہ اس پیغام کو اتنا آگے لے جانا ہے کہ دنیا کو کبھی اسلام پرابلم میں نہیں نظر آئے گا. دنیا اگر حسین کے میسج کو دیکھے گی تو کبھی, ہاں لوگ پرابلم میں آ سکتے ہیں, دیکھیے لوگ پریشانیوں میں آ سکتے ہیں, کوئی مولانا پریشانی میں آ سکتا ہے, کوئی مدرسہ پریشانی میں آ سکتا ہے, کوئی اسلامک جگہیں پریشانی میں آ سکتی. اسلام کبھی پریشانی میں نہیں آ سکتا. اس کا وعدہ اللہ کا ہے کہ یہ اسلام ہم نے بھیج دیا, یہ تا قیامت رہے گا, اور ہم نے اس کے وارث بھی بھیج دیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہیں گے, اور وہ لوگ بھی بھیج دیے ہیں جو اس پہ قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ امام حسین کے پیغام کو سمجھیے, ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیے, اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ دنیا مسجد میں ہم ہر ایک کو نہیں بلا سکتے اور وہ نہ مسجد میں آ سکتے ہیں, مگر ہمارا ایک پلیٹ فارم عزاداری کا, مجلس و ماتم کا, یہاں تک محفلوں کا, میلاد کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ سب کو بلا سکتے ہیں اور ایک میسج دے سکتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف انسانیت کی سلامتی چاہتا ہے. کہیں کوئی جبر نہیں ہے اسلام میں, اور یہ پوری دنیا جانتی ہے, مگر کچھ لوگ بیچ میں آ کر ایسا پرچار اور دنیا میڈیا کے مادھیم سے ایسا کچھ دکھانا چاہتی ہے کہ اسلام میں صرف خون ریزی ہے. اور اسی کو اس میسج کے ذریعے ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو چاہے جتنا بھی کوئی کتنا بھی بلند آدمی ہو, اگر حسین کی مجلس ہوگی, چاہے جتنا بھی بڑا اپنے کو تانا شاہ سمجھے, مگر اسے حسین کی مجلس پہ جانا پڑے گا. تو آج موجودہ پردھان منتری بھی تھے تو انہیں بھی جانا پڑا. آپ دیکھ لیجئے میسج, انہیں ابھی وہ ایک پروگرام میں مدھیہ پردیش میں شریک ہوئے, وہ اسی بنا پہ شریک ہوئے کہ آپ جو میسج دے رہے ہیں اس میسج میں کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے, صرف محبت کا پیغام ہے, اور اسی پیغام کے
لیے ہم زندہ ہیں اور اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ اعجاز ماموں موجود ہیں اس پروگرام کے کنوینر۔ میں نے تو تقریر اس لیے کر دی کہ تھوڑا ماحول بن جائے اور مولا کے صدقے میں جو تھوڑا بہت لب کشائی کا وہ ملا ہے اس سے تقریر کا ایک تھوڑا سا موضوع بھی بن جائے گا۔ مولانا رحمت صاحب بھی موجود ہیں، باقی ایک سے ایک تقریر کرنے والے موجود ہیں، مقرر موجود ہیں۔ ہمارے سیفی صاحب آ گئے موہان سے سمجھ لیجیے وہ، اور ہمارے برادر عزیز ہمارے چھوٹے بھائی رضا صفی پوری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے پروفیسر علی حسین جعفری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ علی حسین جعفری شکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سبحان احمد صاحب ہیں، ہمارے میسم صاحب ہیں اور سلیم بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیج پر عالی جناب مولانا رحمت خارسوی صاحب ہیں، ہمارے جو یہ کہا جائے کہ خدمات کا سلسلہ انجام دینے کے لیے جب ہم نے قدم بڑھایا تھا تو ہمیں سجاد صاحب ملے تھے پارٹی کاریالے میں، وہ آ گئے ہیں، ان کا ہم سواگت کرتے ہیں، اور اس محفل میں اس حسین ڈے میں ہم انہیں اس لیے ان کے شکر گزار ہیں کہ میسج کیا تھا، بات ان سے نہیں ہو پائی تھی، مگر وہ چھوٹی سی گزارش پر ہمیشہ آتے رہتے ہیں، اور ان کی ایج دیکھیے اور پروگرام میں شرکت کی دیکھیے کہ ناصرانِ شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، ناصرانِ شہ والا میں نہ تھی عمر کی قید، چلنے والوں سے بھی آگے تھے نہ چلنے والے، اور ایڑیاں پیاس سے اصغر نے نہیں رگڑی تھی، پاؤں دکھلائے تھے بیعت کو کچلنے والے۔ تو اعجاز ماموں اور ہمارے سجاد صاحب جیسے لوگ، حفیظ بھائی بیٹھے، یہ حوصلہ دینے والے لوگ ہیں۔ اور اعجاز ماموں ایک بات 2 منٹ میں کہہ دوں، میں بہت اکثر سوچتا تھا کہ میں نے بھی سنا بھی کہ جناب حبیب جو تھے ان کے روضے کے سلسلے میں بھی تذکرہ بھی ہو رہا تھا کہ ہم لوگ بنوانے جا رہے ہیں، تو لوگ بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یار یہ بات تو امام کسی سے دوستی ہوتی 2 یا 3 سال کا فرق ہوتا ہے، 4 سال کا، تو اگر وہ فرق بھی ہوگا تو امام حسین کی ایج 57 ہے، اور جناب حبیب ابن مظاہر کی ایج ارے بہت بھی مان لی جائے اگر تو مجھے لگتا ہے 69 ہوگی، مولانا بتا دیں گے باقی۔ تو یہ ایج کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں وہ جنگ، اس وقت آج سے 10-15 سال نہیں 50 سال پہلے ساٹھا پاٹا کہلاتا تھا، تو وہ جنگ جو کی ہوگی انہی نے، اور اسی لیے شاید امام حسین نے جب جنگ کی تھی تو کہا تھا جنگ کرنے کے بعد ایک ایک اپنے ناصر سے کہ دیکھو تمہارے عباس کو کہا، علی اکبر سے کہا، سب سے کہا کہ نہیں کہا کہ تم نے میری جنگ نہیں دیکھی۔ تو وہ جذبہ اور وہ چیزیں، تو جناب حبیب کا مرتبہ جو ہے بہت بلند مرتبہ ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ لوگ شامل حال رہیں گے تو روضہ کی تعمیر شروع ہوگی اسی سال، اور یہ پروگرام اسی آب و تاب کے ساتھ وہاں شفٹ ہوگا، اور تب انشاءاللہ، اور ابھی جیسے کارواں چل رہا ہے، اعجاز ماموں کنوینر ہے وہ چلا رہے ہیں، پھر آگے اعجاز ماموں جیسا کہیں گے ویسا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں پہ اختتام کرتا ہوں، اور اس پروگرام کے کنوینر اعجاز زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کا آغاز کریں، اور میرے بولنے میں کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کی تقریر تو روز کرتا نہیں ہو، اس کو ہو سکتا کوئی بات ایسی نکل گئی ہو، تو اس کے لیے مولا بھی معاف کریں گے، آپ لوگ بھی معاف کریں۔ خدا حافظ۔